بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی کے جو فورم فنڈنگ کا کیس تھا اس کے اوپر جو فیصلہ آیا، اس نے جو حکومت ہے، حکومت کے جو اتحادی ہیں، ان میں بہت جوش و جذبہ پیدا کر دیا، اور دے آر کوائٹ شور کہ جی یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ جو بھی یہ لیگل اور حملہ جو ہے، جس طرح بھی کانسٹیٹیوشنل لیگل طریقے سے جو بھی حملہ کیا جا سکتا ہے وہ حملہ کیا جائے، اور ان کو امید یہ ہے کہ جی اس سے عمران خان صاحب نہیں نکل سکتے، یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کیس ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے میں ڈیفینیٹلی مشکلات ہوں گی عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ڈینجرز بھی ہیں، رسک بھی ہیں اس میں کافی، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس میں فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا، اس میں فیصلہ الیکشن کمیشن نے جو بھی کر دیا وہ فائنل فیصلہ، مطلب ہے کہ فائنلٹی اس کی نہیں ہے۔ اصل جو فیصلہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی کہیں ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہوگی، اور پھر کیا پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ کنٹینیو کرے گی، یا اس کے پاسبلٹی ہے کہ ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ظاہر ہے اس کے بعد جو اصل میدان ہے، جو فائٹ ہوگی، وہ ایک لیگل فائٹ ہوگی، ایک کانسٹیٹیوشنل فائٹ ہوگی، اور وہ ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، کل بڑے عرصے کے بعد مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ پریس کانفرنسز میرا خیال ہے 6 7 8 پریس کانفرنسز ہوئیں ریپیٹڈلی۔ پہلے تو پی ایم ایل این کے لوگ آ کے پریس کانفرنس کرتے رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، ایک سے زیادہ نون لیگ نے تو ہے میرا 4 5 پریس کانفرنسز کی، 5 6 شاید پریس کانفرنسز، ڈفرینٹ منسٹرز اور ان کے جو کی لیڈرز ہیں انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ اور اس لحاظ سے جس کو بھی اپرچونٹی ملتی ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی میں نے بات نہیں سنی، یا شاید نہیں، بلکہ ان کے بھی جو ایک رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ لیکن یہ ہے کہ سب کا اس وقت ہے کہ جی میکسیمم پریشر رکھا جائے، اور کل ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ان کی سیاسی کمیٹی کی، اور آج شاید ایک اتحادیوں کی میٹنگ ہوگی جس کے سامنے جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے اس کی کچھ ریکمنڈیشنز ہیں وہ پیش کی جائیں گی، اور وہ یہی ریکمنڈیشنز ہیں کہ جی جتنا جلد ہو سکے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس لے کے جایا جائے پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور پھر وہاں پہ جا کے پریس کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی بات ڈسکس ہوئی کہ جی اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ تمام تر گورنمنٹ اور جو اتحادی ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ 3 ممبر بینچ نہ سنے، وہی والا جس کے اوپر آلریڈی بڑی کنٹروورسیز ہو چکی ہیں، بلکہ فل کورٹ ایک بنائی جائے، اور اس کے اوپر تاکہ ان ایشوز کے اوپر عمران خان سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تاکہ ان کے اوپر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کر سکے، اور جو کہ ظاہر ہے جو ایک فائنل فیصلہ ہوگا۔ بہت عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا انٹریکشن ہوا میڈیا سے کل برطانیہ میں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ڈیٹیل انٹریکشن کے بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن کل ان کا کافی میں دیکھ رہا تھا ٹکرز رات کو کہ کافی ڈیٹیل قسم کا ان کا انٹریکشن ہوا، اور جس میں مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جتنا جلد ہو سکے، جتنا جلد ممکن ہو عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اتنا ہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جتنا جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر دیا، پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دیا، یہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور پھر اسی کیس کا حوالہ دے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو تھا اس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ جی ان کا فورن ایجنڈا تھا، اور وہ اپنے فورن ایجنڈے کے ساتھ سیاست میں آئے۔ انہوں نے اپنے بھی جو ان کے ساتھ جس طرح کی کیس کے فیصلے ہوئے، وہی جو پاناما کیس کے جو کیس چلا، جس قسم کی عدالتوں نے فیصلے دیے، ثاقب نثار کو انہوں نے یاد کیا، سعید کھوسہ صاحب کو انہوں نے یاد کیا، اور پھر یہ اور جی آئی ٹی کو، کہ کس طریقے سے باعث طریقے سے ان کے خلاف کیس جو ہے وہ چلایا گیا، اور ان کو اپنے بیٹے سے وہ تنخواہ جو انہوں نے کبھی لی نہیں، تنخواہ نہ لینے کے باوجود مطلب ہے کہ ان کو اس تنخواہ کے اوپر سزا دی گئی جو تنخواہ انہوں نے کبھی وصول بھی نہیں کی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے مطلب ہے کہ اپنا جو دکھڑا تھا وہ بیان کیا، لیکن اصل فوکس یہی تھا۔ اور پھر مقصد اس سب بتانے کے یہ ہے
کہ کل کے فیصلے نے چارج کر دیا ہے جتنی بھی رولنگ پولیٹیکل کولیشن کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں سارے کے سارے جو ان کے لیڈرز ہیں وہ دے آر ویری چارج، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ڈیزالو کیا جائے، ان کو پی ٹی آئی کو ختم کروا دیا جائے، اور اسی لحاظ سے عمران خان صاحب کو نااہل کروا کے ان کو پالیٹکس سے باہر کر دیا جائے۔ یہ کس قدر ممکن ہے یا نہیں ہے، اس میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے اپنی کہانی سنائی، جس طرح سے فرض کریں ان کے اگینسٹ ڈیسیژنز ہوئے اور سارا کچھ ہوا، اس میں ایک بات بڑی آبویس تھی کہ ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ایکٹیو بھی تھی۔ ابھی آج کل کے حالات میں عمران خان صاحب کے لیے دو بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہیں۔ یہ فیصلہ، اگر یہی فیصلہ ان کی اپنی حکومت کے دوران فرض کریں 4-5 مہینے پہلے آ جاتا، تو پھر چونکہ بہت سے ایکشنز حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، تو حکومت نے، اور جب اگر کیس لے کے جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو پروسیکیوشن بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ختم ہو جانی تھی، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جیسا بھی فیصلہ ہوتا تو اس کو مطلب ہے کہ اس کنکلوژن کی طرف لے کے جانا جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اگینسٹ ہوتا، وہ اگر ان کی حکومت ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا۔ لیکن ابھی ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ان کے سخت ترین مخالف ہیں، یا وہ جن کے سخت ترین مخالف ہیں، یا تو ان کی اس وقت حکومت ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اور کے سے بہت ہی نالاں ہیں، ان کے بہت ہی ان کے خلاف ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ آپس میں بات چیت، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب اور ان کی نہ بات چیت، اور پھر یہ جو پالیٹکس میں یہ جو ہیٹرڈ ہے اور زبان، جو گندی زبان کا استعمال، یہ سب کچھ، تو اس وجہ سے سب کے سب یہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل۔ تو اب یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے دو جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں عمران خان صاحب کو، کہ ایک تو ان کی سخت ترین مخالفوں کی حکومت ہے جنہوں نے اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو لے کے آگے چلنا ہے، اور اس کے بارے میں مطلب مختلف کیسز وہ بنا سکتے ہیں۔ ایک پارٹی کی اسمبل جو ہے اس کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، جہاں تک ان کے جو ممنوع فنڈنگ تھی اس کے ضبط کرنے کا مسئلہ ہے، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ پارٹی کو اگر ڈیزالو کرنا ہے، اس کو ڈسبینڈ کرنا ہے، تو اس کو بھی، اس کے اوپر بھی حکومت نے انیشیٹ کرنا ہے کہ اس فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ اسی لحاظ سے یہی جو ڈسکوالیفیکیشن عمران خان صاحب کی، وہ بھی حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوگا، اور اس کے اوپر وہ، اور حکومت یا اور کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی کر سکتا ہے، وہ الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا کیس، مطلب ہے کہ جو بھی بنانا چاہے، میں آپ کو بتاؤں ایف آئی اے کو کیس حوالے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اور پھر اس طرح کی باتیں، تو اور کچھ ان نون اکاؤنٹس بھی تھے، یہ سب کچھ، تو مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، یہ جو ہے ایف آئی اے کی بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، نیب کو بھی یہ کیس ریفر ہو سکتا ہے۔ سو پتہ نہیں، جو کچھ، بہت کچھ چیزیں اس سے نکل سکتی ہیں حکومت کی طرف سے، اور لیکن پھر حکومت کا سارا فوکس، مطلب ہے کہ پوری حکومت کا سارا فوکس عمران خان ہی ہوں گے۔ اور لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ ہے، دوسرا ڈس ایڈوانٹیج عمران خان صاحب کو یہ ہو گیا ہے اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ناراض کیا ہوا۔ آلدو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلٹی ایک قائم کیے ہوئے ہے، لیکن جو پہلے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہمدردی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان، اور وہ ایک پیج کے اوپر تھے، عمران خان کو انہوں نے ہر جگہ سپورٹ کیا۔ سو جس وقت نواز شریف صاحب کے اگینسٹ فیصلے آ رہے تھے، اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آ رہے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اب کم از کم اسٹیبلشمنٹ چونکہ ناراض ہے اور وہ ایک نیوٹرل پوزیشن لیے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے کم از کم کسی قسم کی ہمدردی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کوئی اپنا رول پلے کرے، اور اس میں کوئی ہمدردی ہو جائے عمران خان صاحب کے لیے، اور پھر تاکہ ان کے لیے کوئی رعایت ہو، اس طرح کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ سولی اب لگتا یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی کچھ کرے گی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا فیصلہ، اور اس میں ظاہر ہے فل کورٹ، مطلب ہے کہ کم از کم وہ 3 ججز تو نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے، ان کا تو اب چونکہ اتنی کنٹروورسی ہو چکی ہے آلریڈی، اس کے اوپر اتنی لیدے ہو چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ 3 ججز عمران خان صاحب کا کوئی بھی کیس سننا پسند نہیں کریں گے، اور میرا خیال ہے ان کو سننا بھی نہیں چاہیے۔
تو باقی یا کوئی نیا بینچ بنا دیں گے اور نیا کوئی بینچ بن جائے گا، یا فل کورٹ والی بات ہے کہ جی فل کورٹ بیٹھے گی، تو وہ کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کس کے حق میں ہو سکتا ہے، کس کے خلاف ہو سکتا ہے، یہ سب دیکھنے کی باتیں ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں ضرور ہے کہ میں جب یہ سارے کیسز دیکھ رہا تھا، ایک تو عمران خان صاحب کے جو اپنے پرسن، ان کے لیے جو دو چیزیں جو ڈینجرز ہو سکتے ہیں، ایک تو وہی والی بات کہ جی انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دیا اپنی جو ایز چیئرمین آف پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے بارے میں، کہ اس میں کوئی بھی غلط چیز نہیں ہے اس طرح کے جو، اور وہ چونکہ انڈر اوتھ دیتے ہیں آپ، تو ایک تو اس سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایفیڈیوٹ، یعنی کہ سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ میں فرق ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ چیز روک نہیں سکتی حکومت کو یا کسی کو الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے کہ جی وہ اس کی بیس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ان کی صحیح کریں کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، بیکاز انہوں نے ان ایکوریٹ جو انفارمیشن دی وہ غلط تھی، وہ فیکچوئل نہیں تھی، وہ غلط انفارمیشن کو سرٹیفائی کیا انہوں نے۔ اور دوسری بات ان کے لیے جو میں دیکھ رہا تھا جب میں یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ رہا تھا، تو دیکھیں دو اکاؤنٹس ایسے تھے کہ جو دو اکاؤنٹس عمران خان صاحب کی اپنی ان کی ریکویسٹ کے اوپر بینکس میں کھلے، وہ حبیب بینک لمیٹڈ کے دو کوئی برانچز تھیں اسلام آباد کی، ایک US ڈالر کا اکاؤنٹ تھا، ایک ڈالر اکاؤنٹ تھا، اور دوسرا پاک روپی کا اکاؤنٹ تھا۔ یہ دونوں اکاؤنٹس عمران خان کی صاحب کی اپنے دستخطوں کے ساتھ ان کی ریکویسٹ کے اوپر کھلے۔ اس میں دو سائننگ اتھارٹی عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ اور بھی تھے، لیکن یہ دو اکاؤنٹ وہ تھے جو عمران خان صاحب کی اپنے ریکویسٹ کے اوپر کھولے، لیکن ان کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ ان دونوں اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک میں تو کوئی 5 کروڑ شاید، اس سے بھی زیادہ نہیں، 8 کروڑ شاید یا اس طرح کی ایک میں رقم، ایک اکاؤنٹ میں رقم تھی، اور دوسرے میں شاید 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ اس طرح کی۔ اس چیز کے باوجود، اور یہ بھی کیس، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والا معاملہ نازک ہے، وہ اگر نازک ہے تو یہ میری ذاتی رائے میں یہ بھی بہت نازک معاملہ ہے، بیکاز جو اکاؤنٹ آپ خود اپنی ریکویسٹ کے اوپر کھلواتے ہیں، تو جس وقت آپ سرٹیفائی کر رہے ہیں سارے، تو وہ اکاؤنٹس کیوں نہیں آپ مینشن کرتے؟ حالانکہ ان اکاؤنٹس کے میں ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں، پیسہ آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ تو اب لیکن اینی ہاؤ اس وقت جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے، وہ اس کو میرا خیال ہے کہ فار پولیٹیکل ریزن، تاکہ ان کے فالوورز جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، بہت ہی انڈر پلے کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کیس میں یا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ڈینجرز بھی ہیں، اس میں رسک بھی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ جتنا بھی جوش ہو حکومت کو، حکومت کے اتحادیوں کو، یا کسی کو بھی مطلب ہے کہ جی کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جی عمران خان صاحب کا فیوچر ختم ہو گیا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ اور اب جو نیکسٹ جو ہوگا مطلب ہے کہ جو نظریں ہوں گی عوام کی، اور یہ کب ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ چند ہفتوں میں یہ چیزیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائیں گی، تو وہاں پہ پھر اصل فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی فیوچر پالیٹکس کیا ہوگی۔ اور اگر فرض کریں کہ ان معاملات کے اوپر کو اگر نہیں لے کے جایا جاتا سپریم کورٹ کو، اور ان چیزوں کو یہیں پہ روک دیا جاتا ہے، تو یہ میری نظر میں یہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہے گی، اور جس کو کسی وقت بھی کوئی بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔